السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: یا فرزدق ان ہؤلاء قوم لزموا طاعة الشیطان وترکوا طاعة الرحمن وأظہروا الفساد فی الارض وأبطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا في أموال الفقراء والمساكين وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، جمیع مومنات کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قیام مقدس عاشوراء کے اثناء میں مکہ معظمہ میں 4 مہینے قیام کرنے کے بعد 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ سے یوم الترویہ، جس دن حج کا آغاز ہوتا ہے، زائرین مکہ سے مینا کی جانب اور وہاں سے عرفہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ محرم ہو کر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے احرام کھول کر مکہ سے خروج کیا، باہر تشریف لے گئے۔ پہلی منزل مکہ کے باہر منزل تنعیم ہے، جو آج بھی اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ اب وہاں مسجد ہے، مسجد عمرہ یا مسجد تنعیم، یا تیسرا نام اس کا مسجد عائشہ ہے۔ وہی مقام ہے جہاں پر سید الشہداء علیہ السلام تشریف لے گئے 60 ہجری کو۔ وہاں یمن سے آیا ہوا ایک کاروان دیکھا جو یزید کے لیے تحائف لے کر یمن سے دمشق جا رہا تھا۔ امام نے اس کاروان کے سارے اموال قبضے میں لے لیے، اور اس کاروان کے جتنے حیوانات تھے، اونٹ تھے، جانور تھے، خچر تھے یا گھوڑے جن پر سامان لادا ہوا تھا، ان کے مالکوں کو اختیار دیا کہ آپ ہمارے ساتھ رہو یا واپس چلے جاؤ۔ جنہوں نے جانا چاہا انہیں کرایہ دے کے امام نے واپس بھیج دیا، اور کچھ کو کربلا تک اپنے ساتھ رکھا۔ اس منزل سے آگے بڑھے امام اسی تاریخ کو 8 ذی الحجہ 60 ہجری دوسری منزل مکہ کے باہر صفہ کے نام سے آئی، اور امام علیہ السلام وہاں رکے نہیں، وہاں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت کے عرب کے معروف اور مشہور شاعر فرزدق حمام ابن غالب، وہ اپنی والدہ کو حج کرانے لے کے آ رہے تھے۔
وہ کوفہ سے مکہ آ رہے تھے اور امام مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ منزل صفاح پہ ملاقات ہوئی۔ فرزدق شاعر نے امام کا کاروان دیکھا اور مکہ کے مضافات میں مکہ کے باہر اس طرح کا کاروان فرزدق کے لیے باعث تعجب بنا، چونکہ کاروان مسلح تھا، کاروان کے جوانوں اور مردوں کے پاس شمشیریں تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلی منزل پر والی مکہ عامر بن سعید کے فوجی دستے اور امام کے ساتھیوں میں ایک نبرد ہو چکی تھی، جس میں نوبت تلواروں تک نہیں آئی بلکہ تازیانوں کے ساتھ نبرد ہوئی۔ عامر بن سعید کا پولیس دستہ یا فوجی دستہ پسپا ہو کر واپس چلا گیا، اور امام کے ساتھ جو جوان تھے وہ اسی آمادگی، رزمی آمادگی کے ساتھ اب آگے بڑھ رہے تھے کہ کہیں اور دستہ یا پشت سے مکہ کی جانب سے یا اس راستے سے جس پہ جا رہے تھے امام، جو مدینہ کی طرف بھی جا رہا تھا، یہاں سے کوئی دستہ آ کر امام کا راستہ نہ روکے۔ اپنی رزمی عسکری آمادگی کے ساتھ جا رہے تھے، شمشیریں نیاموں سے نکالی ہوئی، ہاتھوں میں لہراتے ہوئے اور ڈھالیں پکڑے ہوئے جا رہے تھے۔ حج کے دنوں میں مکہ کے باہر اس طرح کا کاروان شاعر کے لیے تعجب کا باعث بنا، اور اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو شمشیریں نکالی اور ڈھالیں اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں؟ شاعر نے پہچانا نہیں امام علیہ السلام کو۔ وہاں موجود لوگوں نے بتایا، جن سے شاعر نے پوچھا یہ کون ہیں، انہوں نے شاعر کی رہنمائی کی کہ یہ امام حسین سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا کاروان ہے، کوفہ جا رہے ہیں۔ شاعر آگے بڑھا، امام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، آداب بجا لائے، دعا دی، اور پھر پوچھ لیا کہ مکہ سے حج کے موقع پر اتنی جلدی اور اس حالت میں نکلنے کا سبب کیا ہے؟ جواب یہ امام نے دیا کہ اگر میں مکہ سے نہ نکلتا، باہر نہ آتا، اخذ تو میں پکڑا جاتا، اسیر ہو جاتا، گرفتار ہو جاتا، مجھے بنو امیہ یہاں نقصان پہنچا سکتے تھے، اس لیے میں مکہ سے باہر نکل آیا ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے شاعر سے پوچھا، وَمَنْ أَنْتَ، تو کون ہے؟ اپنا تعارف کروائیے۔ شاعر نے اپنی پہچان چھپا لی، امام کے سامنے اپنا نام نہیں بتایا، نسب نہیں بتایا، قبیلہ نہیں بتایا۔ جتنی شناختی علامتیں اور معلومات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے آشنا ہو سکتا ہے، ان میں سے کوئی جواب شاعر نے نہیں دیا، بلکہ اپنی پہچان چھپاتے ہوئے یہ جواب دیا، انا رجل من العرب، میں ایک عربی مرد ہوں، عرب سے تعلق رکھنے والا ایک مرد ہوں۔ اور فرزدق خود روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سے زیادہ میری پہچان کے بارے میں، میری ذات کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا۔ امام نے بھی مزید جاننا مناسب نہیں سمجھتا، جب یہ نہیں اپنے آپ کو تعارف کروانا چاہتے، پہچانوانا نہیں چاہتے، امام نے بھی انہیں شرمندہ نہیں کیا اور مزید اس بابت کوئی سوال نہیں پوچھا۔ لیکن امام علیہ السلام نے ایک اور سوال پوچھا شاعر سے کہ تم جہاں سے آ رہے ہو، کوفہ سے، بتاؤ کوفہ کے لوگوں کے حالات بتاؤ، کوفہ والے کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اور کیا ان کے طور طریقے ہیں۔ ان ایام میں
اس سیاسی صورتحال میں۔ فرزدق نے یہ روایت خود بیان کی ہے، جب امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ قلت، تو میں نے کہا رجل من العرب ولا واللہ ما فتشنی ان اکثر من ذالک، اللہ کی قسم امام نے اس سے زیادہ میری تفتیش استفسار نہیں کیا۔ ثم قال علی اخبرنی عن الناس خلفک، پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ جس شہر سے آ رہے ہو، جن لوگوں کے درمیان سے اٹھ کے آ رہے ہو، ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ فقلت، تو میں نے امام کو جواب دیا، عرض کیا الخبیرہ سألت، آپ نے درست انسان سے پوچھا ہے، صحیح بندے سے پوچھا ہے، آگاہ اور خبیر خبر رکھنے والے سے پوچھا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کوفہ کے لوگوں کی حالت کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ فرزدق نے عرض کیا قلوب الناس معاک واسیافہم علیک والقضاء ینزل من السماء واللہ یفعل ما یشاء۔ فرزدق کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور تلواریں عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں، اور تلواریں حکومت وقت کے ساتھ ہیں، لیکن دل سے آپ کو چاہتے ہیں۔ فقال، فرزدق یہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھے جواب دیا صدقت، تو نے سچ کہا ہے۔ فرزدق نے یہ بھی کہا تھا کہ صورتحال لوگوں کی یہ ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، قضاء اللہ کی ہے اور مشیت اللہ کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سچ کہا، ایسا ہی ہے۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اول و آخر، آغاز و انجام میں امر اللہ کا ہے، فرمان اللہ کا ہے۔ وَكُلُّ يَوْمٍ رَبُّنَا هُوَ فِي شان، اور ہر دن میرے رب کی ایک نئی شان ہے۔ ان نزل القضاء بما نحب ونرضى فنحمد اللہ علی نعمائہ وهو المستعان علی اداء الشکر۔ امام نے فرمایا کہ جو ہم نے سوچا ہے، جو ہمارا ارادہ ہے، جو ہمارے مد نظر ہے، اگر وہی قضائے الہی بھی ہو، اللہ بھی وہی کچھ کرے جو ہم نے سوچا ہے، اس پر ہم اللہ کی حمد بجا لائیں گے اور اللہ کے شکر کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں گے۔ وَإِنْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ، لیکن اگر ہماری آرزو، ہمارے مقصد اور ہمارے مد نظر ہدف کے درمیان اللہ کی قضا تقدیر حائل ہو جاتی ہے، اللہ کا امر حائل ہو جاتا ہے، فلم یبعد من کان الحق نیتہ والتقوی سیرتہ، اس صورت میں بھی اس شخص نے کچھ نہیں کھویا، وہ دور نہیں ہوا، وہ بھٹکا نہیں ہے، جس کی نیت درست تھی، جس کا ارادہ درست تھا اور جس کی سیرت تقوی ہو۔ اگر قضا اس کے مطابق نہ بھی ہو، وہ پھر بھی کامیاب ہے، وہ پھر بھی اپنی مراد میں بامراد اور کامیاب ہے۔ اس ملاقات میں ایک بہت ہی اہم موضوع امام علیہ السلام کے سامنے فرزدق نے پیش کیا امام کے پوچھنے پر، اور وہ اس وقت کوفیوں کے حالات تھے۔ فرزدق نے پہلے اپنے بارے میں اپنی پہچان چھپا کر اپنی خصوصیت کا اعلان کیا، یہ نہیں بتایا میں کون ہوں، لیکن یہ بتا دیا کہ میں آگاہ ہوں، بہت کچھ جانتا ہوں، حالات سے باخبر ہوں، لوگوں کے طور طریقے جانتا ہوں، ہر چیز میرے علم میں ہے، اور آپ نے بہت مناسب آدمی سے پوچھا ہے۔ اور جواب یہ دیا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے خلاف ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ وہ اہم موضوع تھا جو فرزدق نے پہلی مرتبہ
امام علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ البتہ کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی، کوفہ کے لوگوں کی بے اعتمادی، کوفہ کے لوگوں کی مکر و فریب، یہ امام علیہ السلام کو اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ مکہ کے قیام کے دوران بتا چکے تھے، اور باری باری آ کر، جس میں بنو ہاشم بھی شامل ہیں، جیسے محمد ابن حنفیہ، انہوں نے امام علیہ السلام سے تاکید کے ساتھ کہا کہ بھیا آپ کو معلوم ہے کہ اہل کوفہ نے ہمارے بابا علی کے ساتھ وفا نہیں کی، ہمارے بھیا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ بھی کوفہ والوں پر اعتماد نہ کریں۔ یہ بھائی نے کہا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر، انہوں نے یہی کہا کہ اہل کوفہ قابل اعتماد نہیں ہیں، اور عبداللہ ابن عباس، نامدار فقی، محدث اور مفسر، جو بنو ہاشم میں سے بھی ہیں اور امیر المومنین کے سابقہ مشاور بھی رہ چکے ہیں اور صحابہ میں سے بھی ہیں، بہت ہی نمایاں برجستہ شخصیت، اہل سنت میں بھی مورد احترام و مقبول اور تشیع کے اندر بھی مورد احترام و مقبول، انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ کوفیوں کی بے اعتمادی، بے وفائی، مکاری اور بے وفائی کی طرف متوجہ کیا اور درخواست کی، التجا کی، آرزو کی کہ آپ کوفہ مت جائیے۔ جناب محمد ابن حنفیہ نے تو یہاں تک کہا کہ کوفہ کے بجائے بہتر ہے آپ مکہ میں رہیں، اور اگر مکہ میں محفوظ نہیں ہیں تو یمن چلے جائیں، اگر یمن میں بھی محفوظ نہیں ہیں تو یمن اور مکہ کے درمیان صحراؤں میں پہاڑیاں ہیں جن کے اندر غاریں ہیں، ان غاروں میں جا کر پناہ لے لیں، لیکن کوفہ نہ جائیے۔ یہ وہ کوفیوں کے متعلق تبصرے تھے، اظہارات تھے جو سفر کے آغاز سے ہی امام حسین علیہ السلام کو مل رہے تھے، لیکن فرزدق نے اپنے اظہارات میں اس کو واضح طور پر بیان کیا اور اصل سبب اور وجہ بتا دی، یا اس کوفیوں کے حالت کا عنوان بھی بتا دیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اس کو تضاد کہتے ہیں، ٹکراؤ کہتے ہیں، ایک ایسی کیفیت جس میں انسان دو مخالف صفات رکھتا ہو، جس میں دو مخالف سمت رکھتا ہو، دو مخالف آپس میں ٹکرانے والے اور متضاد کام انجام دے رہا ہو، یہ تضاد کہلاتا ہے۔ اردو میں بھی تضاد ہے، فارسی میں بھی اس کو تضاد کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو تضاد کہتے ہیں، آپ کی زبان میں اس کو کنفلکٹ کہتے ہیں، اور کتابی انگلش میں اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سماجی بیماری ہے، بلکہ انسانی آفت ہے، جو معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے، قوموں کو نابود کر دیتی ہے، اور ممالک کو درہم برہم کر دیتی ہے، امتوں کے اندر تفرقہ ڈال دیتی ہے، اور تمام اہداف میں کسی بھی طبقے کو ناکام بنا سکتی ہے۔ فرد میں بھی یہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے، کسی خاندان کے افراد میں بھی تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی قوم اور مملکت کے اندر بھی تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ عشرہ مجالس جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جامعہ عروہ میں جاری ہے، اور اس کی فرصت اب آخر میں جا پہنچی ہے، اس کا یہی موضوع ہے، یہی کلام امام حسین علیہ السلام کا، اور فرزدق کے ساتھ ملاقات میں یہی تضاد جس کی نشاندہی فرزدق شاعر نے کی اور امام علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی، اور جس حقیقت کی اظہار فرزدق نے کیا اور تصدیق امام نے فرمائی، اصل محرک، اصل سبب کربلا کا یہی ہے۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں، تاریخ کو تجزیہ کریں، تاریخ کو کھولیں، واقعات
سننے کے ساتھ ساتھ ان واقعات کی وجوہات بھی جاننا چاہیں کہ یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ، اس کے پیچھے جو عامل محرک تھا کار فرما وہ یہ تضاد تھا۔ کوفہ اس میں مبتلا ہو گیا تھا۔ البتہ کوفہ تنہا اس تضاد کا شکار نہیں ہے، حجاز بھی اسی تضاد میں مبتلا ہے۔ شامیوں کے علاوہ کہ شام میں تضاد نہیں تھا، اس وقت کی سلطنت کو، مملکت کو 3 حصوں میں آپ نظریاتی طور پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ اس کا عراق کہلاتا ہے جس کا مرکز کوفہ تھا، ایک حصہ شام کہلاتا ہے جس کا مرکز دمشق تھا، اور ایک خطہ جغرافیائی طور پر اس وقت کی امت مسلمہ اور اس وقت کے مسلمانوں کا حجاز کہلاتا ہے جس کا مرکز مکہ تھا اور مدینہ بھی تھا۔ یہ 3 نظریاتی طور پر بالکل علیحدہ علیحدہ 3 بلاک تھے، مسلمان تھے تینوں، لیکن تینوں کا اسلام علیحدہ علیحدہ تھا۔ حجازیوں کا نظریہ اور مذہب خلفاء والا تھا، اور خصوصاً خلیفہ سوم حضرت عثمان۔ اہل حجاز کو شیعہ عثمان کہا جاتا تھا، یعنی طرفدار اور پیروکار۔ یہ شیعہ کی اصطلاح زیادہ خلیفہ سوم کے بعد، ان کے قتل کے بعد رائج ہوئی۔ اس سے پہلے مہاجر اور انصار، بنو ہاشم اور بنو فلاں، یہ اصطلاحات تھیں۔ شیعہ اور غیر شیعہ کی اصطلاح، یا شیعہ 2 دھڑے شیعہ کہلاتے تھے، سنی اور شیعہ نہیں کہلایا جاتا تھا۔ اس زمانے تک سنی شیعہ کی اصطلاح رائج نہیں ہوئی تھی، یہ بعد کی ہے۔ اس وقت شیعہ کی اصطلاح رائج ہوئی جب خلیفہ سوم کا قتل ہوا۔ ایک شورش کے نتیجے میں حالات مملکت کے خراب ہوئے، وہی حالات جو آج پاکستان کے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال اس مملکت میں، اسلامی مملکت میں پیش آئی، جس کے بانی خلیفہ کے بعض مقرر کردہ بنو امیہ کے کارندے تھے، اہلکار تھے، مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی۔ ان کی وجہ سے یہ شورش برپا ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ حادثہ ہوا۔ لیکن اہل شام نے خلیفہ کے قتل سے سیاسی فائدہ اٹھایا، اور خلیفہ کے قتل کو انہوں نے سیاسی نعرہ بنا کر امیر المومنین، چونکہ خلیفہ سوم کے بعد خلیفہ چہارم کے طور پر حضرت علی علیہ السلام کو انتخاب کیا گیا۔ جب حضرت علی بطور خلیفہ نامزد ہوئے اور لوگوں نے بیعت کر لی، بنو امیہ نے مخالفت کی، سری کھل کے مخالفت کی کہ ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے۔ اور اب فوراً انہوں نے تدبیر یہ کی کہ خلیفہ، چونکہ اسی دن یہ واقعہ ہوا، ادھر خلیفہ قتل ہوئے اور ادھر سے لوگ آ گئے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اور بیعت بعضوں کو بہت ناگوار گزری امیر المومنین کی خلافت۔ لہٰذا اس خلافت کو شروع میں پہلے دن سے ڈسٹرب رکھنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا، یہ افواہ پھیلائی گئی کہ خلیفہ کے قاتل علی کے ساتھ ہیں، انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے یہ قتل کروایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو پناہ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، لہٰذا یہ جواب دیں۔ اب خلیفہ جو مسلمانوں کے بنے چوتھے، ان کے شروع پہلے دن ہی اس پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑا، اور اتنی شدت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا ہوا کہ فوراً حجاز میں اور شام میں یہ بات مان لی گئی کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ خلیفہ سوم کے قتل میں گویا امیر المومنین علی ملوث ہیں، جبکہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا دفاع کیا خلیفہ سوم کا، اتنا کسی اور نے نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ کو بچانے کے لیے خود اپنے بیٹوں کو محافظ اور گارڈ معین کیا کہ جو حالات خراب ہیں، ان حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے ہر صورت میں خلیفہ کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تاریخوں کے اندر موجود ہے۔ اور امیر المومنین ایک طرف سے وہ لوگ جو شورش کر کے آئے ہوئے تھے
ان کو سمجھاتے، ایک طرف سے خلیفہ کے پاس آتے، اور امیر المومنین نے ایک موقع پر دونوں فریقین میں سمجھوتا بھی کرا دیا۔ خلیفہ کی طرف سے انہیں ایسے، خلیفہ سوم کی طرف سے انہیں ایسا عہد لکھ کر دے دیا گیا کہ آپ کے سارے مطالبات حل ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ اپنے شہروں کو واپس چلے جائیں۔ ان میں سے کچھ بصرہ سے تھے، زیادہ تر مصر سے آئے ہوئے تھے، اور کچھ دیگر علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ لیکن جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے، مروان ابن حکم، جب یہ سمجھوتا ہو کر وہ واپس جا رہے تھے، اس وزیر اعظم نے علیحدہ سے ایک پیغام والی مصر کو لکھ بھیجا کہ یہ لوگ جو مدینہ میں آئے ہیں، شور شرابہ کیا ہے اور جنہوں نے خلیفہ کا محاصرہ کیا ہے، یہ جب واپس آئیں تو مطالبات ان کے خلیفہ نے ان کو لکھ کے دیا ہے کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں، لیکن تم نے آتے ہی انہیں قتل کر دینا ہے۔ یہ قاصد جب راستے میں جا رہا تھا، اس گروہ نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کی تلاشی لی، اور یہ خط مل گیا، اور پھر واپس آ گئے، اور حالات اب زیادہ ہو گئے۔ اب امیر المومنین نے جتنی کوشش کی کہ ان لوگوں کو کسی طرح سے روکیں اس اقدام سے، لیکن اب وہ امیر المومنین کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ماجرا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے، یعنی مسلمانوں کے عام اہل سنت کے اعتقاد کے مطابق، چوتھے خلیفہ نے تیسرے خلیفہ کے قتل و اس واقعہ کے تجزیہ کر کے بتایا ہے یہ کیوں رونما ہوا، اور اس میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا کیا کردار تھا، اور اس میں جن لوگوں نے یہ سب کچھ کروایا ان کی طرف بھی امیر المومنین نے نشاندہی کر دی ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ خون جس کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، یہ خود تم نے بہایا ہے، اور اپنا دامن صاف کرنے کے لیے اسے میری طرف تم نے متوجہ کر دیا ہے۔ بہرکیف یہاں سے امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ پہلی واضح تقسیم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ بنیاد پڑ گئی تھی، لیکن اتنی بڑی سطح پر تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ اس میں امیر المومنین فقط اپنے حق سے محروم ہوئے، لیکن امیر المومنین نے امت کو تقسیم نہیں کیا۔ امیر المومنین کو تجاویز دی گئیں۔ دو بڑی شخصیات، ایک بنو امیہ کے بزرگ اور سردار، اور ایک بنو ہاشم کے بزرگ اور سردار، یہ دونوں علی علیہ السلام کے پاس رحلت رسول اللہ کے بعد اور خلیفہ اول کے خلیفہ بن جانے کے بعد، مسلمانوں کے بیعت کر لینے کے بعد، یہ دونوں آئے۔ ایک ابو سفیان جو بنو ہاشم کا بڑا بزرگ رہبر ہے، اور ایک عباس ابن عبد المطلب، علی علیہ السلام کے چچا رسول اللہ کے، جن کی اولاد بنو عباس کہلاتی ہے۔ یہ دونوں مل کر آئے اور امیر المومنین کو آ کر یہ اکسایا دونوں نے کہ حق آپ کا ہے، اگر آپ یہ اپنا حق لینا چاہیں اٹھیں، آغاز کریں، جنگ کریں، ہمارے پاس اتنی فوج اور فورس ہے۔ ابو سفیان نے کہا تمام بنو امیہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور عباس ابن عبد المطلب امیر المومنین کے چچا نے کہا کہ تمام بنو ہاشم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ اٹھیں اپنا حق لیں۔ لیکن امیر المومنین نے ان دونوں کو ٹھکرا دیا، بلکہ سخت جملوں میں ان کو رد کیا اور واپس بھیج دیا، اور امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ اپنے حق تلفی پر کڑوا گھونٹ بھر لیا۔ خود امیر المومنین کے الفاظ یہی ہیں، میں نے اتنا کڑوا گھونٹ بھرا جو نہ باہر تھوکا جا سکتا تھا نہ اندر اتارا جا سکتا تھا۔ اس حالت میں نے 25 سال گزارے، لیکن میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، مخالفت نہیں کی، اور خاموشی اختیار کر کے اس محرومی میں بلکہ جہاں تک ہو سکا تعاون کیا حکمرانوں کے ساتھ، خلفاء کے ساتھ، تاکہ امت تقسیم نہ ہو۔ وہی کام جو امیر المومنین نے اتنے بڑے ایثار کے ساتھ جس وحدت کو محفوظ رکھا، امت رسول اللہ تقسیم نہ ہو، یہ آپس میں دڑے نہ بنے، یہ آپس میں گروہ نہ بنے، اگرچہ میں محروم رہ جاؤں، وہ کام خلیفہ سوم کے بعد بنو امیہ نے کر دکھایا، اور امیر المومنین کو ذمہ دار قرار دیا، جبکہ امیر المومنین مدافع ہیں خلیفہ کے، اور دفاع عملاً کیا، جو تاریخ میں ثابت بھی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں، آپ کو جتنی کتابیں اہل سنت کی ہیں، مورخین نے لکھی ہیں، انہی کے اگر یہ چیپٹر پڑھیں جا کر
تو سب نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ امیر المومنین کا کیا کردار تھا اس ماجرا کے اندر۔ یہ جب نسبت دی گئی بنو امیہ نے علی علیہ السلام کی جانب، اس کے بعد امت واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ امت تھی جس نے امیر المومنین کو خلیفہ مان لیا، اور ایک وہ امت تھی جس نے امیر المومنین کی خلیفہ چہارم نہیں مانا، اور شام کے اس فتنے کی طرف ان کا دھیان تھا، توجہ تھی، اور انہیں جنہوں نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی اس پروپیگنڈے کی وجہ سے انہیں شیعۃ عثمان کہا جاتا تھا، اور جنہوں نے امیر المومنین کی بیعت کر لی تھی انہیں شیعۃ علی کہا جاتا تھا۔ لہٰذا اس زمانے میں عام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی جب ملتے تھے پوچھتے تھے ایک دوسروں سے، بلکہ اگر نسبی طور پر خاندانی طور پر جانتے بھی ہوں، نظریاتی طور پر پوچھتے تھے کہ انت شیعۃ من، تم کس کے شیعہ ہو، کس کی جماعت میں ہو، کس کے پیروکار ہو، یا پوچھتے تھے اس طرح سے شیعۃ علی ام شیعۃ عثمان، تم علی کے شیعہ ہو یا عثمان کے شیعہ ہو۔ یہ دو شیعہ گروہ وجود میں آ گئے تھے، شیعہ علی و شیعہ عثمان۔ تاریخ کے اس موڑ پر اور اس واقعہ کی وجہ سے اور اس فتنے کے نتیجے میں یہ دو امت کے دھڑے وجود میں آ گئے۔ اس کے بعد پھر یہ جاری رہا یہ سلسلہ۔ شیعہ عثمان اہل حجاز، مکہ، مدینہ، طائف، اور یہ علاقہ جتنا مرکزی اسلامی سلطنت کا مرکزی علاقہ تھا یہ سب شیعہ عثمان کہلاتے تھے، شیعہ عثمان۔ اور عراق شیعہ علی کہلاتے تھے، بصرہ، کوفہ اور دیگر علاقے جو عراق کے زمرے میں، عراق کے جغرافیے میں آتے تھے اس وقت کے عراق کے جغرافیے میں، اور جس میں ایران کا بھی کچھ حصہ شامل تھا۔ اور تیسرا خطہ تھا وہ دمشق، یہ شیعہ ابی سفیان کہلاتے تھے۔ ان کو شیعہ کہتے نہیں تھے، سید الشہداء علیہ السلام نے خطبہ عاشورہ میں انہیں یا آل ابی سفیان کہا، ابی سفیان کی آل، ابی سفیان کی امت، ابو سفیان کے ماننے والے، ابو سفیان کے پیروکار انہیں کہا۔ یہ تین گروہ تھے، حجاز شیعہ عثمان، عراق شیعہ علی، اور دمشق یہ بنو امیہ کے پیروکار تھے۔ خب اب اس صورتحال میں امیر المومنین علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی عراق کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ حجاز سے امیر المومنین نے اپنی حکومت کا مرکز تبدیل کر دیا، چونکہ حجاز میں امیر المومنین کے حامی نہیں تھے۔ کربلا کے بعد امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ پورے حجاز میں 20 نفر، 20 آدمی بھی نہیں ہیں جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہوں۔ پورے حجاز کے اندر 20 آدمی نہیں ہیں موجود، لیکن عراق میں تھے یہ لوگ۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا مرکز اور دارالخلافہ سیاسی مدینہ سے جو حجاز میں تھا وہ کوفہ منتقل کر لیا، وہ عراق میں تھا، چونکہ عراق امیر المومنین کے طرفدار زیادہ تھے وہاں پر۔ اور پھر امیر المومنین جب وہاں جا کر مستقر ہوئے، ابھی نہیں ہوئے تھے، عراق نہیں گئے تھے، تو ایک جنگ وہاں شروع ہو گئی، جنگ جمل، جب امیر المومنین حجاز میں دارالخلافہ ہی میں تھے، یعنی مدینہ میں۔ پھر اس کے بعد دارالخلافہ کوفہ منتقل ہوا اور 2 جنگیں وہاں ہوئیں، ایک جنگ نہروان اور ایک جنگ صفین۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اہل کوفہ سے فیصلہ کن جنگ کے لیے بہت جتن کیے۔ نہج البلاغہ میں یہ موضوع میں اشارہ، یہ جاری جو اشرہ ہے عروۃ الوثقیٰ میں، آن لائن بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں، اس میں امیر المومنین نے وہ سارے جتن بتائے ہیں اور ان خطبوں کے اندر موجود ہیں، کوفیوں کو فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کرنے میں، شام کے ساتھ، اہل شام کے ساتھ۔ لیکن کوفی تیار نہیں ہوئے۔ یہ بات ہے 36-37 ہجری کی، امیر المومنین کی حکومت 35 ہجری میں قائم ہوئی اور 40 ہجری میں اختتام پذیر ہوئی شہادت امیر المومنین پر، اور اس کے بعد 6 ماہ کے لیے
امام حسن علیہ السلام کی حکومت قائم رہی، اور پھر اس کے بعد اقتدار بنو امیہ کو منتقل ہو گیا۔ یہ جو اقتدار بنو امیہ کو منتقل ہوا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کوفیوں نے امیر المومنین کی قیادت میں فیصلہ کن جنگ شام کے خلاف کیوں نہیں لڑی، اور 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ نے دعوت دے کر اور پھر فریب کیا، دھوکہ دیا، بدعہدی کی، اور دل حسین کے ساتھ اور تلواریں یزید کے حق میں ان کی تبدیل ہو گئیں۔ کس وجہ سے تبدیل ہوئیں؟ یہی راز جس کی طرف فرزدق شاعر نے اشارہ کیا ہے، اور جس کی طرف باقی اکابرین پہلے اشارہ کر چکے تھے، اور فرزدق کے بعد 2 اور شخصیتوں نے امام حسین علیہ السلام کو اسی سفر کے دوران اس نقطے کی طرف متوجہ کرانے کی کوشش کی کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، کوفیوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یعنی ایک تضاد کا شکار ہیں کوفی، ان کے دل اور قلبی رجحان کسی جانب ہے اور ان کے اقدامات کسی اور طرف ہیں۔ یہ تضاد جب کوفہ کے اندر راسخ ہوا، قائم ہو گیا، پھیل گیا، پک گیا، اس نے یہ تباہی کی۔ امیر المومنین کی شہادت کا سبب کوفیوں کا یہ تضاد تھا۔ امام حسن علیہ السلام سے اقتدار کا نکل جانا، اس کا سبب کوفیوں کا تضاد تھا۔ بنو امیہ کے اقتدار میں اور جوہلی میں اقتدار و حکومت کا منتقل ہو جانا، اس کا سبب کوفیوں کا تضاد تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو 61 ہجری میں خاندان سمیت ذبح کر دینا اور آپ کے ناموس کو اسیر بنا کر بازاروں اور درباروں میں لے جانے کا سبب کوفیوں کا یہی تضاد تھا۔ یہ اصل تاریخ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدلا ہے، جس نے تاریخ کا رخ بدلا ہے، اور جس نے یہ اتنے بڑے ستم کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ تضاد تھا اس معاشرے کے اندر جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اعتماد کر کے، چونکہ حجاز کے لوگ قابل اعتماد نہیں تھے، اس لیے کہ شیعہ علی نہیں تھے، امام حسین کے حامی نہیں تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں 4 مہینے قیام کر کے دن رات ان کو دعوت دی ہر طریقے سے۔ ایک فرد بھی ان حاجیوں میں سے امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا، اور یہی شاعر نامدار فرزدق جس نے امام سید ساجدین علیہ السلام کربلا کے بعد جس نے وہ عظیم قصیدہ لکھا جو شہرت عالمی جس کو نصیب ہوئی ادبی لحاظ سے، اسی شاعر نے امام سے ملاقات کی کربلا سے پہلے اور اسی تضاد کا شکار تھا۔ شاعر کا دل امام کے ساتھ ہے، لیکن شاعر کے وسائل اور شاعر کی حمایت و تعاون امام کے ساتھ نہیں ہے۔ شاعر نے اپنا تعاون امام کو پیش نہیں کیا، حج کیا ماں کے ساتھ، واپس چلا گیا اپنے دیار میں اور زندگی گزاری۔ شاعر کی موجودگی میں کربلا کا واقعہ ہو گیا، ایک شعر بھی شاعر نے کربلا پہ نہیں لکھا۔ پھر اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ ستم ہوا، اسیر ہوئے، سب کچھ ہوا، شاعر کوفہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا، نہ شعر لکھا نہ قلم چلائی، کیونکہ دل اہل بیت کے ساتھ تھا لیکن قلم اہل بیت کے ساتھ نہیں تھی۔ اور یہی کوفہ کا حال تھا۔ شام والے یکسو تھے، وہ 2 دل نہیں تھے، ان میں تضاد نہیں تھا۔ ان کا دل بھی یزید کے ساتھ تھا اور ان کی تلواریں بھی یزید کے ساتھ تھیں۔ ان کے دل بھی بنو امیہ کے ساتھ تھے، ان کے تعاون بھی بنو امیہ کے ساتھ تھا، اور انہوں نے آخر تک اپنا تعاون بنو امیہ کو پیش رکھا۔ لیکن بیچ میں کوفہ جو اپنے تضاد کی وجہ سے اتنے عظیم سانحات کا سبب بنا تاریخ کے اندر، یہ امر جو توقع انسان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، اس کے وقوع کا یہ سبب بنا۔ عزیزان، یہ موضوع جو عشرہ کا بھی موضوع ہے، عشرہ محرم کا بھی، جامع عروۃ الوثقیٰ میں ایک مدرسہ، علمی مدرسہ جامعہ ہونے کے ناطے اور ایک علمی مرکز ہونے کے ناطے وہاں پر ظاہر ہے اس طرح سے مجلس جو
غیر علمی ماحول میں ہوتی ہے تو فرق تو ہونا چاہیے. اگر یونیورسٹی کے اندر مجھے کئی جگہ دانشگاہوں میں موقع ملا یوم حسین یا یونیورسٹی کی جانب سے بعض اوقات مجالس کا، تو میں یونیورسٹی والوں سے بھی کہتا تھا. مثلا کراچی یونیورسٹی میں ان کے سابقہ وی سی پیرزادہ صاحب بہت ہی عظیم شخصیت، نائس شخصیت، عالم، محقق، شاعر، ادیب، فاضل، بہت ہی لائق انسان تھے. اللہ خوش رکھے اگر ہیں ابھی تو. بہت ہی عظیم انسان تھے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یونیورسٹی کے وی سی ہیں، وائس چانسلر ہیں، آپ کی یونیورسٹی میں کیا جو باقی علوم ہیں، سائنسز ہیں، وہ اس طرح سے آپ یہاں ڈسکس کرتے ہیں جیسے یوم حسین کر رہے ہیں؟ یوم حسین پہ انہوں نے کچھ نعت خوان بلائے ہوئے تھے، کچھ شعراء اور کچھ شعلہ بیان خطیب جو عام مجمع میں جذباتی احساساتی تقریریں کرتے ہیں. میں بھی وہاں بیٹھا ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور یہ فاضل، یہ وائس پرنسپل، یہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی اور محقق، کئی کتابوں کے مصنف اور ان کے دیگر اساتذہ بھی تھے وہاں. تو میں نے ان سے یہ طالب علمانہ معذرت کر کے عرض کیا کہ کیا آپ جو باقی سائنسز یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے اور باقی علوم ہیں، وہ سب اس طرح سے شعلہ بیان خطیب آتے ہیں اور آ کر فزکس پہ روشنی ڈالتے ہیں، کیمسٹری پہ روشنی ڈالتے ہیں، میتھ پہ روشنی ڈالتے ہیں اور باقی علوم سائنسز اس طرح پڑھاتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو باقاعدہ کوالیفائڈ، تجربہ کار، ڈگری ہولڈر، بڑے بڑے استاد، پی ایچ ڈی، ایم فل کیے ہوئے آتے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے اور وہ آ کر عالمانہ طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنی کلاسوں کو یہ پڑھاتے ہیں. تو میں نے اس فاضل آدمی سے یہ درخواست کی کہ کیا کربلا اور عاشورہ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اسکالر بیٹھ کر عالمانہ طور پر تجزیہ کر کے اپنے شاگردوں کو بتائیں کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اگر علماء یہ تجزیہ کر کے بتائیں تو شاید آج کی نسل کا کچھ فائدہ ہو جائے، آج کی نسل کو کچھ حاصل ہو جائے. عزیزان، ممکن ہے یہ موضوع میں نہ بیان کر سکوں چونکہ ایک طالب علم ہوں، طالب علمی کی حد تک بات کر سکتا ہے. یہ علماء کا موضوع ہے، اسکالرز کا موضوع ہے، یہ دانشوروں کا موضوع ہے، وہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر برفرض میں نہ بھی کھول سکوں یہ تضاد اور اس کے اثرات اور اس کے ایفیکٹس جو پڑتے ہیں، یہ بات آپ کو وثوق سے کہتا ہوں. آج 9 محرم الحرام، 8 اگست ہے نا، آج 8 اگست 2022، 9 محرم الحرام 1444، لاہور پنجاب کا دارالخلافہ، پاکستان کا دل، اور لاہور کے اندر بھی مرکز ماڈل ٹاؤن محلہ، اشراف نشین محلہ، اور اس کے اندر یہ ہمارے شیخ صاحبان کی یہ مجلس اور اس میں مومنین کا یہ جمع غفیر، جس میں یقیناً اہل علم بھی موجود ہیں، اس میں اساتذہ بھی موجود ہیں، ہر طبقہ اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر جوانان بھی موجود ہیں، مومنین بھی موجود ہیں، اہل سنت بھی ہیں، شیعہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. اور جو مجلس آپ کی آن لائن جا رہی ہے، مجمع سے زیادہ کہیں وہاں لوگ اس کو سن بھی رہے ہوں گے اور سنیں گے. میں یہ وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو تحقیق کریں آپ کہ اس وقت آپ کا ملک جن مشکلات کا شکار ہے، اور آپ کا ملک جن مشکلات کا شکار ہے، وہ دنیا میں کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے جو ان مشکلات کا شکار ہو جن میں ہم گرفتار ہیں. آپ کی معیشت نابود ہو چکی ہے، آپ کے ملک سے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، آپ کے ملک میں مذہب نفرت کی بنیاد پر قائم ہے، اور آپ کے ملک میں سیاست بھی نفرت کی بنیاد پر ہو رہی ہے، اور آپ کا ملک لوٹ مار میں بالکل کنگال اور خالی کر دیا گیا ہے. آپ کے ملک کا اعتبار دنیا میں دوست اور غیر دوست ممالک سے ختم ہو چکا ہے. آپ کو کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ سے کوئی سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے کسی ملک کا سربراہ حاضر نہیں ہے، دنیا کی کوئی کمپنی، کوئی پروجیکٹ سرمایہ لے کر پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ جو کچھ آپ کی ساکھ ہے، بنی ہوئی ہے، آپ کے ایٹمی اثاثے ہیں، ان اثاثوں کو لوٹ کر لے جانے کے لیے یہ خیانت جو ابھی ہو رہی ہے، حالت وقوع میں ہے. یہ اسی لیے ہے کہ آپ کے ملک کے پاس جو آخری ایک توانائی طاقت ہے وہ بھی اٹھا کے لے جائیں.
اقوام متحدہ کے ذریعے، چونکہ معیشت کے لحاظ سے کنگال ملک ہے، دیوالیہ ملک ہے اور افراتفری کا شکار ملک ہے، اس کے اندر عوامی نفرت عمومی ہے، اس کے اندر گھریلو گلی کوچے میں خانہ جنگی ہے، اس کے مذہب اور سیاست میں نفرت ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر آخر میں اقوام متحدہ میں یہ شیطان جنہوں نے یہ حالت بنائی ہے، یہ عرب اور غیر عرب، یہ عبری، عربی اور غربی، یہ سارے مل کر اقوام متحدہ میں مودی کی قرارداد پر ووٹ دے دیں گے کہ پاکستان دیوالیہ ملک ہے، اس کی میں ایٹمی اثاثے لے کر کسی دوسرے ملک کو لے جائے۔ خدا وہ دن نہ لائے جب پاکستان کے ساتھ ہو، لیکن حالات اتنے بن چکے ہیں۔ یہ حالات کس بنیاد پر ہیں؟ اس تضاد کی وجہ سے ہیں۔ پاکستان کی ملت میں وہ بیماری پیدا ہو گئی ہے جو فرزدق نے کوفیوں کے لیے بیان کی تھی اور امام نے تصدیق کی تھی کہ کوفیوں کے اندر یہ تضاد آ گیا ہے۔ یہ متضاد راہوں پر چل رہے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ملت پاکستان کے نام آج سے 34 سال پہلے ایک پیغام دیا تھا، جب آپ کے قائد فقید شہید عارف حسینی شہید ہوئے تھے۔ ان کی شہادت پر تعزیتی پیغام ملت پاکستان کے نام صادر کیا اور اس میں پاکستانیوں کو یہی موضوع سمجھایا جو فرزدق 60 ہجری میں امام کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ امام نے یہ اس پیغام میں خصوصیت کے ساتھ کہا کہ اگر علماء، دانشور، مدارس علمیہ، یونیورسٹیاں اور تعلیمی مراکز اور مبلغین اور خطباء اور ادباء اہل ادب اپنی قوم کو یہ بات بتا دیتے کہ ایک دین میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تو یہ شہید زندہ ہوتا، یہ شہید نہ ہوتا، یہ مارا نہ جاتا، یہ آپ کا رہبر، یہ آپ کا مجاہد رہبر، یہ مارا نہ جاتا، زندہ ہوتا۔ اگر یہ بات آپ کے مبلغ، آپ کے علماء، آپ کے ادیب بتا دیتے اپنی قوم کو کہ دین کے اندر متضاد راستے دونوں دینی نہیں ہو سکتے، وہ کام جو پاکستانیوں نے کر دکھایا، متضاد راہیں اپنا لیں اور ان دونوں متضاد راہوں پر جواز کے فتوے بھی لے لیے کہ ہم یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کام کر سکتے ہو اور ان دونوں میں تو آپس میں تضاد ہے۔ اگر ہم توحید کو بھی مانیں اور شرک بھی کریں، شرک اور توحید میں آپس میں تضاد ہے۔ اگر اللہ حاکم ہے تمہارا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے تمہارا۔ یہ تضاد کلمہ نے، پہلے کلمہ نے، کلمہ طیبہ نے حل کر کے ہمیں دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ تمہارا نہیں ہے۔ اب اگر اللہ کو بھی الہ مان لو اور اللہ کے علاوہ بھی کسی کو الہ مان لو تو یہ تضاد ہے، یہ تضاد تمہیں نابود کر دے گا۔ اور اس تضاد کا تم نے جواز لے لیا ہے کہ ہم اللہ کو الہ مانیں تو کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم وقتی طور پر، مصلحتی طور پر اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مان لے تو کیسا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی وقت کا تقاضا ہے، حالات کی نزاکت ہے، اس میں غیر اللہ کو بھی آپ الہ مان سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کہا جائے کہ امامت اللہ کا آپ کے لیے معین نظام ہے، یہ اللہ نے آپ کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بشر کے لیے ہدایت کا نظام اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو فتویٰ پوچھیں کیسا ہے؟ اگر ہم امامت کو اپنی نجات کا سیاسی سماجی نظام بنا لیں تو کیسا ہے؟ جائز ہے، کر سکتے ہو۔ اور اگر ہم حالات کے تناظر میں، حالات کی روشنی میں، موجودہ صورتحال میں، اس عدد کی کمی میں، اس عہدے کی کمی میں، اس مشکل میں اگر ہم ملوکیت کا سہارا لے لیں اور جمہوریت کا سہارا لے لیں، مجلسیں امامت کی کریں، ووٹ جمہوریت کو دیں تو کیسا ہے؟ فتویٰ موجود ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہو آپ۔ یہی تو تضاد ہے عزیز من، اسی تضاد نے ہم کو یہاں پہنچایا ہے۔ متضاد راہوں کا جواز دینے والے مفتی موجود ہیں، متضاد کام ہم سے کرواتے ہیں۔ امیر المومنین، ہم امیر المومنین سے بڑے شیعہ ہیں، ہمیں امیر المومنین سے زیادہ امامت کا دکھ ہے، ہمیں امیر المومنین سے زیادہ ولایت کا برہم پتہ ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میرا حق دن دہاڑے مجھ سے لے لیا گیا، اور مجھے آ کر عرب کے دو بڑے سرداروں نے کہا بھی کہ اگر حق لینا چاہو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
اور اگر امیر المومنین حکومت کے لیے تلوار اٹھاتے جو یقیناً لے لیتے اپنا حق، لیکن نتیجہ کیا ہوتا؟ علی کو اقتدار مل جاتا لیکن امت تقسیم ہو جاتی۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں، میں اپنا اقتدار قربان کر دیتا ہوں لیکن امت رسول اللہ کو تقسیم ہونا پسند نہیں کرتا، تفرقہ پسند نہیں کرتا، ان کی دوریاں پسند نہیں کرتا۔ آپ ٹھیک ہے جس پر راضی ہو، جس کی حکومت پہ اسی پہ مان لو، میں خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ کیا شیعہ علی کے شیعہ نہیں ہیں؟ کیا شیعہ کو علی کی اس سیرت سے سمجھ اسلام نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، کہاں چپ ہونا ہے، کہاں پہ اٹھنا ہے، تلوار اٹھانی ہے؟ کسی ابو سفیان اور کسی عباس کے مشورے پر امت کو ٹکڑے کر دو گے آپ، امت کو دو حصے کر دو گے آپ؟ علی کی بصیرت چاہیے۔ اگر چچا بھی آ کر اکسا رہا ہے، بڑکا رہا ہے، چچا کو بھی کہا کہ چچا جان گھر بیٹھیے جا کر اور مجھے اس کام پر مت ابھاریے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زحمت کر کے مشقتیں جھیل کے جو کام کیا ہے اسے میرے ہاتھوں سے برباد نہ کروائیے، آپ اپنے گھر بیٹھیے، میرا حق سلب ہوا ہے، آپ کیوں آ کر مجھے چھیڑ رہے ہیں؟ عزیزان، ہم تضاد کا شکار ہیں۔ ایک طرف سے رسول اللہ سے عشق بھی کرتے ہیں، رسول اللہ کا عشق بھی ہے اور تشدد بھی ہے، بے رحمی بھی ہے۔ رحمت للعالمین سے رحمت للعالمین، جو دشمن پر بھی رحم کھاتا ہے، اس کے اوپر اس کی توہین کرنے والے، اس کی گستاخی کرنے والے، رسول اللہ کو دشنام دینے والے، برا بلا کہنے والے، جب روزانہ مکہ کے اندر کوئی کوڑا پھینکتا ہے، کوئی تھوکتا ہے، کوئی کچرا پھینکتا ہے، کوئی دشنام دیتا ہے، کوئی ناسزا کہتا ہے، اور رسول اللہ روزانہ ان گلیوں میں یہ سب کچھ سن کر زخمی لہوحان گھر میں واپس آتے ہیں، اور بی بی خدیجہ مرہم رکھتی ہیں، اور جب بی بی فاطمہ ابھی بچپن میں ہے تو بابا کے زخموں پہ مرہم رکھتی ہیں اور روتی ہیں بابا کے لیے، لیکن رسول اللہ نہ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور نہ ہی جوابی کارروائی کرتے ہیں، بلکہ ایک دن وہ حمالۃ الخطب، وہ بیمار ہو گئی، کچرا نہیں پھینکا اس نے رسول اللہ پر، اس دن وہ کام نہیں کر سکی، رسول اللہ گزرے اس کے گھر کے سامنے سے، اس نے توہین نہیں کی، گستاخی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی۔ رحمت للعالمین جب وہاں سے گزرے تو پوچھا آج کہاں گئی، وہ کدھر گئی، کیا ہوا اس کو، میری دشمن کو کیا ہوا، گستاخ کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا بیمار پڑ گئی ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا جلدی جا کر اسے بتا دو رسول اللہ عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ حال پوچھا جا کر۔ رحمت للعالمین، جن سے غلطی ہوئی ان کے کافر، وہ گستاخ کے لیے رحمت ہیں، تم مسلمانوں کے لیے بھی متشدد ہو۔ یہ تضاد ہے نا، یہ رحمت بھی ہے، تشدد بھی ہے تمہارے اندر، یہی تضاد ہے قوم کے اندر۔ اسی تضاد نے آج پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ ایک طرف سے مذہب بھی گلے لگایا ہوا ہے، وہ پنجابی شاعر معروف جو نام مجھے بھول گیا، جی نہیں اور نمازہ پڑھی جاندے ہو جی، بلے شاہ نہیں، استاد دامن کا شعر ہے کہ کیا کرتے جا رہے ہو تم، نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہو اور حرام بھی کھاتے جا رہے ہو تم۔ یہ وہی تضاد ہے۔ اس دور کے شاعر نے، یہ لاہوری ہے استاد دامن، ظاہراً قبر بھی ان کی لاہور میں ہی ہے بظاہر، یہ لاہوری شاعر اپنی قوم کا تضاد بیان کر رہا ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہو اور حرام بھی کھاتے جا رہے ہو، سود بھی کھاتے جا رہے ہو، ملاوٹ بھی کرتے جا رہے ہو، جھوٹ بھی بولتے جا رہے ہو، نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہو۔ یہی تضاد ہے جو تمہیں تباہ کر دے گا۔ ایک طرف سے مسلمان بنتے ہو باوقار اور دوسری طرف سے ذلت قبول کرتے ہو، غلامی میں زندگیاں گزار رہے ہو۔ آپ کے ایک اور لاہوری، ایک اور مصنف رائٹر جو فوت ہو چکے ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے لوح ایام، انقلاب اسلامی ایران کا آنکھوں دیکھا ماجرا، یہ اس زمانے میں سن 1979 میں پاکستان کے سفیر بن کر تہران میں گئے۔ ایک معاہدہ تھا ایران تہران
ایران پاکستان اور ترکی کے درمیان، اور اس کا ہیڈ کوارٹر تہران میں تھا۔ پاکستان کے سفیر اس میں سیاسی سفیر کے علاوہ RCD سفیر علیحدہ ہوتا تھا۔ اس بیوروکریٹ کو پاکستان نے سفیر تعین کیا RCD کا۔ یہ کہتے ہیں میں جب ایران جانے لگا تو ایران ایران میں جو زندگی گزار کے واپس آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی کچھ ایرانیوں کے بارے میں بتاؤ، میں وہاں جا رہا ہوں، مجھے ڈیوٹی وہاں دی گئی ہے، تو مجھے پہلے سے پتہ ہو ایرانی قوم کے بارے میں، ثقافت ان کی، تہذیب ان کی، رہن سہن ان کا مجھے معلوم ہو، ذہنیت ان کی معلوم ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک فوجی ریٹائرڈ کرنل تھے جو تہران سفارت خانے میں اپنی ڈیوٹی کر کے واپس آئے۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بڑی مزیدار باتیں بتائیں مجھے، اور اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ آپ جس معاشرے میں جا رہے ہیں، جس قوم میں جا رہے ہیں سفیر بن کر، وہ تضاد کا شکار ہے، وہ قوم تضاد کا شکار ہے، متضاد راہوں پر زندگی گزار رہی ہے، دو کشتیوں کی سوار ہے، مشرق کی طرف بھی اس کا رخ ہے، مغرب کی طرف بھی اس کا رخ ہے، اور آپ عجیب ماجرا دیکھو گے جب وہاں جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کے کہنے پہ چلا گیا، البتہ پوچھا کہ وہ کیا تضاد ہے؟ کہا یہ ساری قوم شیعہ ہونے کے ناطے، محب اہل البیت ہونے کے ناطے عاشق ہیں حسین ابن علی کے علیہ السلام۔ ان کا جینا مرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہنا سونا، سب کچھ حسین کے نام سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو گئے ہیں ایران زیارات کے لیے یا وہاں رہے ہیں، ہمیں توفیق ہوئی طالب علمانہ کافی مدت وہاں گزارنے کی، ایسا ہی ہے، اس بات میں سچائی ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ وہ پانی پیتے ہیں تو سلام بر حسین، وہ سفر کرتے ہیں تو سلام بر حسین، گاڑی پہ چڑھتے ہیں تو سلام بر حسین، گاڑی سے اترتے ہیں تو سلام بر حسین، کھانا شروع کرتے ہیں سلام بر حسین، کھانا ختم کرتے ہیں تو سلام بر حسین، اور سال بھر حسین ان کی زبان سے غائب نہیں ہوتا۔ کہا اس فوجی اہلکار نے مجھے یہ بتایا کہ یہ اتنی عاشق ہے حسین ابن علی کی یہ قوم، لیکن جب یہ حکومت اس کی دیکھیں، اس کے اوپر شہنشاہیت، ملوکیت، یزیدیت کی حکومت ہے، شاہ ان پر حکومت کر رہا ہے، اور شاہی حکومت امامت اور حسینیت کی حکومت نہیں ہے، یہ یزیدی حکومت ہے۔ یہ کئی ہزار سال سے یزید کے سائے میں زندگی گزار کے لبوں پہ حسین حسین کر رہے ہیں، یہی تضاد ہے ان کے اندر۔ یہ ادیب اور شاعر یہ چلے گئے یہ جملہ ذہن میں رکھ کر، اور اس کتاب میں لکھتے ہیں جب میں وہاں پہنچا، آنکھیں کھول کے دیکھا، آنکھیں بند کر کے دیکھو تو بھی وہ تضاد نظر آ رہا تھا۔ ان کے اوپر ظلم شہنشاہی، یہ غلام اور بدترین زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ہر زندگی کے قدم پر حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں۔ یہ تضاد تو میں نے ان کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ دن بھی دکھایا کہ میں نے اسی اپنی ڈیوٹی کے دوران وہ رہبر بھی دیکھا جس نے آ کر اس قوم کو اس تضاد اور دوراہے پہ آ کر للکارا، اور انہیں کہا کہ اے قوم، تم اس بدترین تضاد کا شکار ہو، تمہارے دلوں میں حسین ہے، تمہارے سروں پہ یزید ہے، دونوں میں سے ایک راستہ اپناؤ، یا دلوں سے حسین نکال دو، یا لبوں سے حسین کا نام ختم کر دو، یا سروں سے یزید کا سایہ ختم کر دو۔ کہا پھر میں نے دیکھا کہ رہبر کی للکار سن کر قوم کو توجہ آ گئی، ہم کتنے برے تضاد کا شکار ہیں، اور انہوں نے رہبر کو یقین دلایا کہ آج سے ہم اس تضاد سے باہر آ جائیں گے، اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کرنا پڑے، یہ تضاد نہیں رہے گا۔ اور وہ ادیب کہتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا، میں نے آنکھوں سے دیکھا اس یزید کو ملک سے نکلتے ہوئے اور اس حسینی پیشوا کو ملک میں آتے ہوئے، اور یہی جن کے سروں پہ یزید کا سایہ تھا اور اس کو بوسہ دیتے تھے، اس کے قدم چومتے تھے، میں نے ان کو تہران ایئرپورٹ اور میدان آزادی میں اس رہبر آزادی کے لیے شعار دیتے ہوئے استقبال کرتے ہوئے دیکھا۔ عزیزان، اسی امام نے پاکستانیوں کو بتایا کہ یہ نقطہ حل کرو اپنے لیے، ایک دین میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، ایک مکتب میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تشیع میں متضاد راستے نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ باقاعدہ اس کو اجتہاد قرار دیتے ہیں، توجہ کرائیں آپ، یہ اجتہاد ہے۔
اجتہاد کے نام سے کیا کچھ ہوا. خلیفہ اول جب زمام امر اختیار میں لی، زکوٰۃ کے منکرین نے خلیفہ کی خلافت کا بھی انکار کر دیا اور زکوٰۃ دینے کا بھی انکار کر دیا. خلیفہ نے ان کے خلاف فوج بنائی، سپاہ بنائی اور ان کے خلاف جنگ شروع کی. لوگوں نے بہت سمجھایا، خلیفہ دوم نے سمجھایا کہ جنگ نہ کرے، مناسب نہیں ہے، لیکن خلیفہ اول نے کہا کہ جنگ ہوگی. صحابہ نے سب نے ان کو مرتد قرار دیا. صحابہ نے خلیفہ کے خلاف قیام کرنے والوں کو مرتد قرار دیا. خلیفہ دوم نے کسی کو سر اٹھانے نہیں دیا، اور خلیفہ سوم کے خلاف جب وہی آئے لوگ جو حکومت کے زور سے تنگ آ کر وہ خلیفہ کا محاصرہ کر کے وہ اقدام کیا، انہیں شورشی و باغی قرار دیا تیسرے خلیفہ کے خلاف. لیکن چوتھے خلیفہ کے خلاف جب جنگ شروع ہوتی ہے، شام کی بغاوت ہوتی ہے، اس کو اجتہاد قرار دیا. خلیفہ اول کے خلاف کوئی اٹھے مرتد، خلیفہ سوم کے خلاف کوئی اٹھے وہ شورشی اور باغی اور واجب القتل، اور خلیفہ چہارم کے خلاف اگر کوئی اٹھے وہ مجتہد. خوب یہ دو ترازو کیوں رکھے ہوئے، یہ دو معیار کیوں رکھے ہوئے آپ نے؟ یہاں الگ الگ سودا کیوں کر رہے ہو آپ؟ حاکم وقت، حاکم شرعی کے خلاف کوئی قیام کرے، ایک معیار ہے اس کے خلاف. اجتہاد کا مطلب متضاد کاموں کو جواز دینا نہیں ہے. اجتہاد اس تضاد کو مرتفع کرنے کے لیے تھا. آج آپ کے ملک میں ایک بڑا بحران کھڑا ہوا ہے، سود. شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا حکومت کو، سود ختم کرو. قرآن میں سود حرام، سنت میں سود حرام، فقہ میں سود حرام، شیعہ کے ہاں سود حرام، سنی کے ہاں سود حرام، تمام مسالک کے ہاں سود حرام. اور یہی 22 کروڑ جو انہی 4-5 شریعتوں سے تعلق رکھتے ہیں بالاتفاق و بالاجماع، سود کھا رہے ہیں. خوب سود، ایک طرف سے سود حرام والے مذہب کے بھی قائل ہو اور ایک طرف سود کے جواز والے بینک کے بھی آپ گاہک ہو. یہی تو تضاد ہے آپ کا. اور اس تضاد کا جواز لے رکھا ہے، سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے آپ نے. آج حسین ابن علی کے ساتھ دل ہیں، عاشورہ ہے، آج تاسوعہ ہے، کل عاشورہ ہے. کل دنیا دیکھے گی پاکستان میں اور پوری دنیا میں، پاکستان کی گلیوں میں، پاکستان کی سڑکوں پہ، پاکستان کے کوچہ کوچہ میں، گلی گلی میں، گھر گھر میں، در در میں دیکھیں گے لوگوں کے حالت کہ حسین کے ساتھ عشق کس کو کہتے ہیں، حسین کے ساتھ محبت کس کو کہتے ہیں. اور محبت حسین میں اتنے جذباتی ہو جائیں گے کہ شریعت حسین کا بھی خیال نہیں رکھیں گے. پائمال ہوتی ہے تو ہوتے جاؤ، عشق کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، جذبات کا نام عشق رکھا. خوب کل دنیا دیکھے گی عاشور کو، آج بھی دیکھ رہی ہے، یہ محبت ہے حسین ابن علی کی. لیکن آج اگر امام عصر جو امامت کا پرچم لے کر 1200 سال سے کس چیز کے منتظر ہیں، کس چیز کے منتظر ہیں؟ آپ کی حمایت کے منتظر ہیں، آپ کی تیاری کے منتظر ہیں، آپ کے قیام کے منتظر ہیں. لیکن جب آپ عاشورہ میں حسین کے لیے، دل حسین کے لیے ہوتا ہے، الیکشن میں ووٹ یزید کے لیے ہوتا ہے، امام عصر کے آنسو جاری ہوتے ہیں. تم کون ہو؟ تم کیسے ہو؟ تم نے میری جد علی کا کیا تضاد کے ذریعے کیا حشر کیا؟ تم نے میری جد حسن کا کیا حال کیا؟ تم نے میری جد حسین کا کیا حال کیا؟ وہ مرثیہ امام کا جو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا زیارت ناحیہ کے طور پر، کتنا دردناک ہے، جگر خون ہو جاتا ہے وہ مرثیہ سن کر. امام ایک ایک ماجرا عاشورہ کا ذکر کر کے اور سلام پڑھتے ہیں. میرا سلام ہو تشنہ دہن بچوں پر، میرا سلام ہو پیاسی بیبیوں پر، میرا سلام ہو گردن کٹی لاشوں پر، میرا سلام ہو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چور چور لاشوں پر. یہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ ظلم کیوں ہوا؟ یہ اس تضاد کی وجہ سے ہوا جس کے کوفی دوچار تھے. کیوں نہیں آئے خط لکھ کر کربلا میں؟ کیوں نہیں آئے؟ مر تو نہیں تھے، سارے موجود تھے.
یہ جو بعضوں نے وکالت شروع کی ہے جیلوں میں تھے، کوفہ کی کوئی جیل اتنی نہیں تھی جس کے اندر 1,40,000 جنگجو قید کر دیے جائیں، 1,40,000 قید کر دیے، شیعہ قید کر دیے جائیں. اتنی کون سی جیل تھی وہاں پر؟ اور تاریخوں میں لکھا ہے کہ نہیں تھی. عبید اللہ نے جیل کی سزا نہیں سنائی، 2 سزائیں سناتا تھا، یا حسین کے قتل کے لیے لشکر کا حصہ بنو، یا پھر خود قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر خاموشی سے جا کے گھر میں بیٹھ جاؤ. یا قتل حسین کے لیے تیار ہو جاؤ، یا خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا خاموشی سے جا کر گھر میں بیٹھ کر خاموش رہو، لب نہ کھولنا، آنکھ نہ کھولنا، باہر نہ آنا. 3 سال تک گھروں میں بیٹھے رہے، 3 سال تک، 3 سال تک جرت نہیں ہوئی گھر سے باہر نکلے. 3 سال بعد توبہ کی، پشیمان ہوئے، نادم ہوئے. تائبین 12,000 تائبین توبہ کر کے آئے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی ہم تلافی کرنا چاہتے ہیں. تضاد سے پھر بھی نہیں نکلے باہر، غلطیوں کی تلافی کرتے ہیں. عزیزان، یہ تضاد تباہ کن ہے، یہ تضاد، اور ہم ہر سطح پہ تضاد میں مبتلا ہیں. لاشعوری طور پر ہم سے یہ کام کروا دیا گیا، ہم اس میں غیر شعوری طور پر مبتلا ہو گئے. کرونا وبا شوقیہ آپ نے اپنے اوپر طاری نہیں کی. اللہ تعالیٰ اس وبا کو اور اس جیسی مہلک تمام بیماریوں کو تمام دنیا اور زمین سے ختم کرے انشاءاللہ. اور جو بیمار ہیں علی نے اللہ تعالیٰ انہیں بحق حسین علیہ السلام شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. کرونا شوقیہ طور پر کسی نے بھی نہیں لیا، لیکن آیا غیر محسوس طور پر یہ بیماری، یہ وبا پھیلی پوری دنیا میں. ہمارے اوپر بھی طاری ہوئی، ہمیں بھی اس نے مبتلا کیا. پاکستان کو تھوڑا، باقی دنیا کو زیادہ تباہ کیا اس نے. اسی طرح اس سے مہلک وبا ہے تضاد، شخصیت کا تضاد، عمل کا تضاد، سوچ کا تضاد، رویوں کا تضاد، مذہبی تضاد، سیاسی تضاد، سماجی تضاد. یہ وہ تضادات ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں غیر شعوری طور پر، شوقیہ نہیں لیے. ہمارے نظام نے، ہمارے ماحول نے، ہماری تعلیم نے، ہمارے مذہبی سسٹم نے ہمیں تضاد پذیر بنایا ہے، متضاد شخصیت کا مالک بنایا ہے. اور شاید جنہوں نے تضاد کی ہمیں تلقین کی ہے خود متوجہ بھی نہیں تھے کہ کتنی مہلک بیماری میں ہم اس امت کو، ملت کو مبتلا کر رہے ہیں، کس تباہی میں ان کو ڈال رہے ہیں. ہمارا تعلیمی نظام جس میں آپ بچے ڈالتے ہو، یہ سوائے تضاد کے آپ کے بچوں میں کوئی چیز پیدا نہیں کر رہا. آپ کے بچے کے اندر وہیں سے تضاد آ جاتا ہے، وہ 2 شخصیتیں بنا لیتا ہے، 2 شخصیتوں کا مالک ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ بچے اظہار کر دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے، بعض اوقات اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، پنہان رکھتے ہیں، وہ پلتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے گلی سماجی ماحول میں، تو سماج میں خود مشاہدہ کرتا ہے اس تضاد کو. وہ دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے کہ یہ گھر والے اداکار ہیں. یہ جب ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں، جب علیحدہ ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں. یہ ماں باپ جب رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں، جب رشتہ دار پارٹی سے، گھر سے، مہمانی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں پیچھے اور کچھ کہتے ہیں. یہ بچہ سنتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ تضاد ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تضاد ہی دین ہے، یہ تضاد ہی عقل مندی ہے، یہ تضاد ہی سمجھداری ہے، اسی تضاد سے زندگی گزارنی ہے. وہ ماں باپ سے سیکھ لیتا ہے یہ تضاد، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آ جاتا ہے مجلس کے اندر، اور مجلس میں آ کر ہر متضاد بات آپ کو سنائی جاتی ہے. جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی بتائی جاتی ہے، اور جو دین کی بنیاد ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے، اور آپ دونوں کو تصدیق کرتے ہو کیونکہ ممبر سے بتائی گئی ہے. عقل سے کام لو کہ یہ کیسے ممکن ہے. وہ معروف ایک جوک نما مطلب، مزاحیہ نوعیت کا مطلب وہ یہ ہے کہ ایک قاضی کے پاس کیس آیا، بکری گم ہو گئی ایک شخص کی،
اور اس نے کسی کے پاس دیکھ لی، پکڑ لی، قاضی کو شکایت کی کہ قاضی صاحب یہ بکری میری ہے اور اس نے چوری کی ہے، مجھے یہ بکری دلوائی جائے۔ قاضی نے مدعی کو بلا لیا، مدعا علیہ کو بلا لیا، اور بلا کر اس نے مقدمہ شروع کیا۔ سمجھے لاہور کی عدالت ہے، قاضی ہے اور آپ وہاں موجود ہیں۔ قاضی نے جس کا مدعی تھا کہ یہ بکری میری ہے، اس سے پوچھا کہ کیا دعویٰ ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ کہا قاضی صاحب یہ بکری میری ہے اور یہ میری دلیل ہے، یہ میرے گواہ ہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، بکری آپ کی ہے۔ جس کے پاس بکری پکڑی ہوئی تھی وہ بول پڑا کہ قاضی صاحب آپ نے صرف اس کی بات سنی ہے، میری تو ابھی سنی نہیں آپ نے۔ مدعا علیہ بول پڑا کہ میری بھی تو سنیے آپ، مجھ سے بھی تو پوچھیے۔ کہا ٹھیک ہے تم بتاؤ۔ کہا یہ بکری اس کی نہیں، یہ بکری میری ہے اور یہ میری دلیلیں ہیں، یہ میرے گواہ ہیں۔ قاضی نے اسے کہا کہ تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ عدالت میں ایک اور بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا قاضی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بکری اس کی بھی ہو، یہ بھی صحیح کہہ رہا ہو، اور یہ بکری اس کی بھی ہے اور وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے؟ قاضی نے کہا تو بھی صحیح کہتا ہے، تو بھی صحیح کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تضاد ہے عزیز من، قدم قدم پر اگر آنکھیں کھولو آپ کو ہر قدم پر تضاد نظر آئے گا۔ پہلے گریبان میں دیکھنے سے تضاد نظر آئے گا۔ یہ اخلاق اپناؤ، گریبان میں دیکھنا بہت بڑی توفیق ہے، اللہ کی نعمت۔ جس بندے کو خدا اپنے گریبان میں جھانکنے کا سلیقہ بتا دے، ادب بتا دے، سمجھو اللہ کا لطف اس پہ شروع ہو گیا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنا، یہ شروع کرو یہ کام۔ گریبان میں جھانکنے کا مطلب یعنی اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ، اپنے حالات، اپنے طور طریقے، وہاں تضاد نظر آئے گا آپ کو۔ یہ میں کیا کرتا ہوں، میں گھر میں کچھ اور ہوتا ہوں، میں دفتر میں کچھ اور ہوتا ہوں، میں یہاں کچھ اور ہوتا ہوں، میں مذہبیوں میں مذہبی ہوتا ہوں، فاسقوں میں فاسق ہوتا ہوں، میں نشیوں میں نشئی ہو جاتا ہوں۔ یہ تضاد ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یکسو، ہر جائی مت بنو، یکسو، صرف امام کے۔ وہ روایت پہلے میں نے سنائی ہو یہ مومنین کو، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ ایک شخص امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ساتھی امام علیہ السلام کے گھر میں روز آتا جاتا ہے۔ ایک دن امام نے اپنے دربان کو، پہرہ دار کو فرما دیا کہ خبردار اس کو میرے گھر نہیں آنے دینا، میری مجلس میں اس کو نہیں بیٹھنے دینا۔ روک دیا انہوں نے۔ ایک دن آیا، کہا امام نے اجازت نہیں دی، آپ نہیں جا سکتے اندر۔ پریشان ہوا، پوچھا مجھ سے کیا ہوا، غلطی کیا ہوئی؟ کہا مجھے نہیں معلوم، صرف امام نے کہا اس کو نہیں آنے دینا۔ بیٹھا رہا مایوسی کی حالت میں، پریشان۔ دوسرے دن پھر آ گیا، پھر روک لیا، کہا امام سے پوچھو تو صحیح، شاید آج اجازت دے دیں۔ دربان پوچھنے گیا، فلاں آدمی جسے کل آپ نے روکا تھا پھر آیا ہے، فرمایا اسے نہیں آنے دینا۔ اسی طرح 3 دن تک آتا رہا، یا 3 دن سے زیادہ۔ بہار الانوار میں یہ روایت ہے۔ وہاں پر امام نے اس کو روک لیا، آخر بہت مضطرب ہوا، پوری تفصیل ہے، رویا امام کے در پر، پھر گھر آیا، گھر آ کر بہت مضطرب ہوا، پریشان ہوا، اور پھر سونے کی کوشش کی، نہیں ہو سکا، پھر واپس گیا، اور آخر میں جا کر دربان کے پاؤں تھام کر کہا کہ امام سے فقط اتنی اجازت لے دو کہ میں حاضر ہو کر اپنا جرم پوچھ سکوں، مجھ سے جرم کیا ہوا ہے۔ امام نے اجازت دے دی کہ آ جائے، صرف اس بات کی حد تک اجازت ہے۔ آ گیا، امام سے آ کر پوچھنے لگا کہ مجھ سے جرم کیا ہوا ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے، آپ کا دل رنجیدہ ہو گیا، اتنا آپ کا دل مجھ سے بیزار ہو گیا، آپ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا ہاں، اسی لیے تو وہ یعقوب جعفری کے پاس کیوں جاتا ہے، عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری کو کیوں ملنے جاتا ہے؟ توجہ فرمائیں، کیوں ملنے جاتا ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ کو معلوم ہے وہ میرا سگا ماموں ہے، وہ میری ماں کا سگا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، میں اس لیے اس کو ملنے جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے، تجھے جانتا ہوں، تیرے رشتہ داروں کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تیرا ماموں ہے، لیکن تجھے معلوم ہے وہ ہمارا دشمن ہے، تو اس کے پاس جاتا ہے، ہمارے دشمن کے پاس جاتا ہے، تو اس کے پاس بھی جاتا ہے، تو ہمارے پاس بھی آتا ہے، تو فیصلہ کر لے پہلے کہ ہے کس طرف تو۔
عزیزان اگر ماموں امامت کی راہ پر نہیں ہے، امام رضا اجازت نہیں دیتے میری بارگاہ میں آؤ، تو پاکستان کے اندر کون سی تحریک اور لیگ ہے جو امام حسین کی راہ پر ہے جس سے جا کے مل بیٹھتے ہو آپ؟ ان میں سے کون سا MNA MPA ہے جس کے عشق و محبت میں حسین کو پشت کر کے چلے جاتے ہو؟ جب سگا ماموں راہ ولایت پہ نہیں تو نہیں مل سکتے۔ اب دیکھیں تضاد اس میں کتنا تھا، تضاد کی وجہ سے کہا تو تضاد رکھتا ہے مت آ ادھر، تضاد سے نکل پہلے، پھر میں تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، پھر اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنی سیاست میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہمیں فاصلہ پکڑنا ہے، دور ہونا ہے، کوفیت سے نکلنا ہے۔ کوفیت اسی تضاد کا نام ہے، وہ کسی بھی شہر میں ہو، کوفیت اسی کو کہتے ہیں۔ یہی تضاد ہے جو آج پوری امت مسلمہ کو ڈبو رہا ہے۔ عربوں کا تضاد دیکھیں، دیگر مسلمانوں کا تضاد دیکھیں، تضاد نے کس نکبت تک پہنچا دیا ہے ان کو، کس ذلت پہ پہنچا دیا ہے ان کو۔ کربلا سے اگر آج کی نسل نے ہدایت نہ لی، کربلا سے فقط جذبات و احساسات تسکین دے کے ٹھنڈے کر کے اور لنگر کی ایک پلیٹ کھا کر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اجر پا لیا، رسالت کا اجر دے دیا، تو یقین جان لو نہیں ہوا عزیز من۔ کربلا سے اگر کچھ سیکھنا ہے، کربلا سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو اس تضاد سے باہر آ جاؤ، اپنے آپ کو تضاد سے باہر نکالو، یکسو ہو جاؤ، یا فقط حسین کے ہو جاؤ یا شامیوں کی طرح یزید کے ہو جاؤ۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ امام حسین علیہ السلام نے جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، کوفی بے وفا ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، اب وہ ہمارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، پھر بھی اپنا سفر جاری رکھا، پھر بھی ان کی شرط تسلیم نہیں کی۔ کس لیے کہ اگر کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا، میں یزید کو تخت سے تو نہیں نکال سکا، لیکن میں شہادت دے کر کوفیوں کو تضاد سے نکال کے رہوں گا، امت کو تضاد سے نکال کے رہوں گا۔ عزیزان یہی فلسفہ ہے شہادت کا، یہی علی اکبر کی شہادت کا پیغام ہے، یہی علی اصغر کی شہادت کا پیغام ہے، یہی علمدار کی شہادت کا پیغام ہے، یہی اس تشنگی کا پیغام ہے، یہی اس پیاس کا پیغام ہے جو سید الشہداء نے دیا۔ آج اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر فلسفہ شہادت امام حسین میں اپنے آپ کو تضاد سے نکالو، اپنے ملک کو تضاد سے نکالو، تو آپ نے کربلا سے بہت کچھ اجر لے لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں اس تضاد سے ان کو نکالنے کے لیے کیا لے کر آیا تھا گھر سے، وہ جو لے کر آئے تھے وہ سب جب قربان کر دیا، پیش کر دیا، امام نے خیمے میں آخر میں بالکل جب تمام انصار و بنو ہاشم جب شہید ہو کر گنج شہداء میں، گنج شہداء وہ خیمہ تھا جس میں امام ایک ایک شہید کا جنازہ جا کے رکھ کر آتے تھے، اور پھر جب خود لباس جنگ زیب تن کیا، تیار ہوئے آخری نبرد کے لیے، امام جانے سے پہلے، بعض روایات میں ہے کہ جانے سے پہلے اور بعض روایات میں ہے کہ امام جنگ چھوڑ کر آئے، جنگ شروع کر کے بیچ میں جنگ روک کر پھر خیمے کی طرف آئے، اور خیمے میں آ کر حضرت رباب سے پوچھا کہ میرے شیرخوار کا کیا حال ہے۔ بہت محبت تھی حضرت علی اصغر کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کو۔ امام فرماتے ہیں میں جب علی اصغر و سکینہ کو دیکھتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے، جب میں ان کو دیکھتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ امام اس آخری وقت میں آئے، بچے کا حال پوچھا، بی بی نے فرما دیا
کہ بچے کے اوپر پیاس اتنی شدت سے طاری ہے کہ پہلے زبان لبوں پہ چلتی تھی، اب اتنی خشکی ہے کہ زبان نکال کے بچہ لب پہ نہیں پھیر سکتا۔ امام علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، دیتے ہوئے بی بی پوچھتی ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے۔ لے گئے امام، ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت علی اصغر شیرخوار امام لے کر میدان میں جاتے ہیں، ان اشقیاء کے سامنے اپنے ہاتھ پر رکھ کر بچے کو بلند کرتے ہیں، سب کو دکھا کر، اور پھر انہیں ندا دیتے ہیں، اے لعینو، اگر تمہیں دشمنی ہے، اناد ہے تو مجھ سے ہوگی، اگر تمہیں کوئی ضد ہے تو میرے ساتھ ہے۔ یہ 6 ماہ کا پیاسا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کے پینے کے لیے نہ پانی ہے نہ اس کے لب تر کرنے کے لیے دودھ ہے۔ یوں نہیں کہ امام کو ہر صورت میں پانی چاہیے تھا، نہ عزیز من، امام کو بشریت کا ضمیر جھنجھوڑنا تھا۔ علی اصغر سب سے بڑا تیر تھے جو امام حسین نے چلایا کہ شاید یہ ان کے ضمیر پہ لگے اور ان کا ضمیر جاگ جائے، اور ایسا ہوا۔ جب یہ منظر، جب یہ ندا عمر سعد کے لشکر میں سنی گئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے اتنا ظلم بھی روا نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، وہ عمر ابن سعد کے لشکری، عبید اللہ کے، یزید کے لشکری ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ فرات کا پانی ساتھ بہ رہا ہے، ہم پی رہے ہیں، ہمارے گھوڑے پی رہے ہیں، ہمارے جانور پی رہے ہیں، لیکن آل رسول تشنا ہے اور یہ 6 ماہ تشنا ہے، اس کا کیا جواز موجود ہے؟ عمر سعد نے دیکھ لیا کہ اصغر کا وار کام کر گیا ہے، اس لشکر کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے۔ فوراً یہ ایک اپنے سے بڑے لعین کے پاس گیا، ہرملہ کے پاس، اور جا کر کہتا ہے تو ماہر تیر انداز ہے، تیری تیر اندازی کا وقت آ گیا ہے۔ ہرملہ حیرت سے کہتا ہے کیا امام حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا ہے، یا امام حسین کی مدد کے لیے کوئی تازہ دم دستہ آ گیا ہے؟ کہنے لگا نہ آخری حملہ کرنا ہے، نہ حسین کی مدد کے لیے کوئی دستہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا پھر تیر کہاں چلانا ہے تو نے، کس پہ چلاؤں؟ تو کہنے لگا غور سے حسین کے ہاتھوں پہ سفیدی دیکھ۔ ہرملہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے منہ کو دیکھ کر کہتا ہے لعین، یہ تو چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، کیا تو چاہتا ہے میں بچے پہ تیر چلا دوں؟ کہنے لگا یہی چاہتا ہوں، تو بچے پہ تیر چلا۔ کہنے لگا اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ تو بڑی ننگ کی آر کی بات ہوگی، بچے پہ مجھ سے تیر نہ چلا، کوئی اور نشانہ بتا۔ کہنے لگا تو بچہ نہ سمجھ، اس بچے نے میرے لشکر کے اندر بغاوت پیدا کر دینی ہے، جلدی کر، تیر تیار کر۔ اس لعین نے تیر تیار کیا، کمان میں لگا کر نشانہ لیا، پھر زمین پہ رکھ دی کمان۔ عمر سعد کہتا ہے مذمت کر کے، سرزنش کر کے، تیرا ہاتھ کیوں ہل گیا، تیرا نشانہ کیوں چوک گیا، تو گھبرا کیوں گیا، تو اتنا ماہر تیر انداز تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہتا ہے جب میں بچے کی گردن کا نشانہ لیتا ہوں تو پشت حسین پر خیمہ نظر آتا ہے، اس خیمے پہ ایک پردہ دار نظر آتی ہے، اس پردہ دار کی تڑپ نظر آتی ہے، اس کا اضطراب نظر آتا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے یہ ماں ہے اس کی، وہ ماں ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اور پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا تیر دیکھ، میرے بچے کا گلا دیکھ۔ عمر سعد اس کو اکساتا ہے جذبات میں نہ ہو، جلدی تیر اندازی کر۔ یہ لعین دوبارہ تیر اٹھا کے کمان میں لگا کے تیر چلا دیتا ہے۔ تیر کا لگنا ہے، روایات میں لکھا ہے سید الشہداء کے ہاتھوں پر بچے کی گردن میں تیر لگا۔ یہاں حمید ابن مسلم عمر سعد کے لشکر کا رپورٹر، وہ راوی یہ لکھتا ہے میں نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا، تمام لشکریوں نے حسین کے ہاتھوں پہ ایک قیامت دیکھی۔ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جب بچے کی گردن پہ تیر لگا تو بچہ اس طرح حسین کے ہاتھوں پہ تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے۔ عزادارو آپ کربلا میں تو نہیں تھے،
آپ نے حسین کو تڑپتا تو نہیں دیکھا، لیکن مچھلی تو تڑپتی دیکھی ہے آپ نے، یہ منظر تو سب نے دیکھا ہے۔ جب آپ کو حکم ہے کہ کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کی تشنگی کو یاد کر لیا کرو، اور جب مچھلی تڑپتی دیکھو حسین کے شیرخوار کو یاد کر لیا کرو۔ مچھلی کیسے تڑپتی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو اٹھاتی ہے اور زمین پہ پٹکتی ہے، پھر اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، پھر سر اٹھاتی ہے اور دم اٹھاتی ہے، تھوڑی دیر یہ کر کے پھر اس کے بعد وہ دم نہیں اٹھا سکتی، سر نہیں اٹھا سکتی، صرف منہ کھولتی ہے اور منہ بند کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ منہ کھولنا بھی بند کر دیتی ہے۔ یہ راوی کہتا ہے ہم نے یہی منظر دیکھا، جب تیر لگا تو حسین کے بازوؤں پہ بچہ تڑپا، اٹھ کر دوبارہ حسین کے بازوؤں پہ گرے، پھر اس کے بعد بچے سے تڑپا نہیں گیا، لیکن بچے نے پاؤں ہلایا، گردن اٹھائی، پھر اس کے بعد بچے سے نہ گردن ہلی نہ پاؤں ہلا، پھر اس کے بعد بچے نے صرف منہ ہلایا، پھر اس کے بعد منہ ہلا کے منہ بھی نہیں ہلایا، جب منہ بھی بند ہو گیا، کھلا رہ گیا، تو سید الشہداء نے آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق سید الشہداء، بحق فاطمۃ الزہرا، بحق شہداء کربلا، بحق رضیع کربلا، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین و بانیان کے اس اخلاص و خلوص کو قبول فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ ملک کے اندر سیلاب کی وجہ سے وہ افراد پورے ملک میں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، نقصان ہوا ہے، پروردگار اپنے خزائن غیبیہ سے ان کی مدد فرما، ان کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ملت پاکستان، حکومت پاکستان کو توفیق عطا فرما، مومنین کو توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ تمام ملت کو، تمام انسانوں کے ان آفات طبیعہ و غیر طبیعہ سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، فتنہ فساد نفاق فرقہ واریت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، مجالس عزا کی حفاظت فرما، بانیان عزا کی حفاظت فرما، اہل منبر کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ عزیزان اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔